سچ میں آپ جیسا بھی خوش مزاج کوئی نہ دیکھا نہ سنا۔ آپ واقعی میں پکی والی کزن لگتی ہیں سر زر کی، ویسے ہی آدم بازار اور کسی سے صلح نہ مارنے والی۔ وہ ہاسپٹل کے کیفے میں بیٹھی اکیلی چائے پینے میں مصروف تھی جب سائم بولتا ہوا اس کی ٹیبل کے پاس آیا اور پھر ایک کرسی گھسیٹتا اس پر بیٹھ بھی چکا تھا۔ اب میں کیا پوری بارات ساتھ لے کر آتی یہاں ایک چائے کا کپ پینے کے لیے؟ وہ اس کے تانوں پر ہنستی ہوئی کپ ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے یعنی حد ہو گئی، بندہ چائے پینے کے لیے تو کسی کو ساتھ لا ہی سکتا ہے، سارا دن تو ہم گپ شپ کرتے نہیں، یہی کوئی 2 گھڑیاں ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے زبان کا زنگ ٹھیک کرتا ہے۔ وہ افسوس سے سر ہلا کر بولا، سارا دن مریضوں کا حال چال پوچھتے آپ کی زبان کا زنگ ختم نہیں ہوتا؟ چائے کا آخری گھونٹ لے کر اس نے کپ ٹیبل پر رکھ کر ہلکا سا آگے کو سرکایا۔ اتنی دیر میں سائم اپنی چائے کا آرڈر دے چکا تھا۔ وہ تو پیشہ ورانہ گفتگو ہوتی ہے نا، اصل زنگ تو دوستوں سے باتیں کر کے ختم ہوتا ہے۔ آپ کو آئے کتنے دن ہو گئے؟ ابھی تک ہم آپ کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جان سکے کہ آپ سر کی کزن ہیں۔ کیا ہم اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کا مکمل تعارف حاصل کر سکتے ہیں؟ کوہنیاں ٹیبل پر رکھ کر آگے کو ہوتا وہ خنسا کی آنکھوں میں جھانک کر سنجیدگی سے بولا، کیوں نہیں؟ خنسا نے مسکرا کر اپنے بارے میں بتانا شروع کیا کہ کیسے اس کے ماں باپ کی وفات ہوئی اور پھر وہ زر کے گھر آ گئی۔ اب وہ اپنے ماضی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کسی درد اور تکلیف سے نہیں گزرتی تھی۔ بس خالہ کی جس دن ڈیتھ ہوئی اسی شام زر نے مجھے اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ شام میں کسٹڈی پیپر سائن کیے اور پھر اسی رات خالہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد زر پہلے مجھے شہر لائے اور پھر پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا۔ خنسا جانتی ہی نہیں تھی کہ اس رات زر نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ شیر دل والا واقعہ اسے یاد تھا بہت اچھے سے، مگر اس نے سائم کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں تبھی آپ سر کے پاس ہوتی ہیں، سائم نے چائے پیتے ہوئے سر ہلا کر کہا۔ ویسے ایم امپریسڈ کہ وہ لڑکی جس نے یہاں پر صرف 5 جماعتیں پڑھی، وہ امریکہ جا کر نہ صرف کچھ ہی عرصے میں وہاں کا اے لیولز اور او لیولز کر گئی، بلکہ چند سالوں میں ہی MBBS کی ڈگری بھی حاصل کر گئی۔ ایسے جینیس ریکارڈ ہولڈرز کے بارے میں سنا تو تھا، مگر مجھے فخر ہے کہ اتنے ذہین بندے سے میں مل بھی رہا ہوں۔ اور اب مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ کچھ عرصے پہلے BBC پر آپ کا انٹرویو بھی نہ صرف چلا تھا، بلکہ ایک سائٹ پر میں نے کم عمر ڈاکٹرز کی لسٹ میں آپ کی پک بھی دیکھی تھی۔ سائم صاف گوئی سے اس کی تعریف کرتا ہوا بولا۔ وہ اس کے تعلیمی ریکارڈ کے بارے میں جان کر بے حد متاثر ہوا تھا۔ اپنی یادداشت کو کھنگالتا ہوا وہ بول رہا تھا اور خنسا مسکرا رہی تھی جیسے اس کی بات کی تصدیق کر رہی ہو۔ او مائی گاڈ، تو سر نے آپ کے بارے میں پورے اسٹاف کو اتنی تفصیل سے کیوں نہیں بتایا؟ اب کی بار سائم نے اچنبھے سے پوچھا۔ میں نے ہی انہیں منع کیا تھا، مجھے ایسے اشتہار بننا پسند نہیں۔ یہ سب کامیابیاں ذروہ کی سسٹر اور زر کے ہر لمحہ حوصلہ دلانے سے مجھے ملی ہیں۔ میرا نہیں خیال اس میں میرا کوئی کمال ہے، سب اللہ کی دین ہے جسے ان لوگوں نے جانا اور نکھارا ہے۔ اب آپ ایسے ہی مجھے خوش فہم کر رہے ہیں۔ آج کل کے تو بچے اتنے جینیس ہیں، IT اور نہ جانے کون کون سی فیلڈز میں اتنی چھوٹی عمروں میں نام روشن کر رہے ہیں، میں تو ان کے پاسنگ بھی نہیں۔ وہ کثر نفسی سے کہتے بات کو پلٹا گئی۔ اور آپ کی فیملی؟ خنسا نے بھی اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں، ایک بہن ہے جو کہ شادی کر کے کراچی جا بسی ہے۔ بابا بھی میرے ہارٹ اسپیشلسٹ اور ممی جرنلسٹ تھی۔ اس نے اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ ماشاء اللہ، یعنی کافی ساؤنڈ فیملی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، خنسا متاثر ہوتے ہوئے بولی۔ اس ہی لمحے زر بھی کیفے میں داخل ہوا۔
اسے سائم کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ خنسا کی اس پر نظر پڑ چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر زر کی جانب دیکھا۔ وہ آہستہ روی سے چلتا ان کی ٹیبل کے قریب آیا۔ ارے سر آئیں، پلیز ہمیں جوائن کریں، سائم ایک دم کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ وہ زر کی بہت عزت کرتا تھا۔ اب آپ دونوں گپے ماریں، میں تو واپس اپنی ڈیوٹی پر چلی۔ خنسا کھڑی ہوتے اور اپنا اوور آل پاس پڑی کرسی سے اٹھاتے ہوئے بولی۔ شیور؟ زر نے ایک جانب ہو کر اسے جانے کا راستہ دیا اور خود سائم کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کیسز ڈسکس کرنے لگا۔ اتوار کا دن تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی خنسا نائٹ ڈیوٹی کر کے آئی تھی اور اس وقت اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ 2-3 گھنٹے بعد زر نے ملازمہ کو اسے اٹھانے اور باہر آ کر کچھ کھانے کا کہا۔ جانتا تھا کہ کام میں لگ کر اسے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہا ہوگا۔ وہ خود تو کل شام میں ہی اپنی ڈیوٹی کر کے گھر آ چکا تھا، لیکن خنسا کو رکنا پڑا۔ اف، ابھی تو آئی تھی، آپ نے اٹھا بھی دیا۔ وہ آنکھیں ملتی جھمائیاں روکتی لاؤنج میں آ کر اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بامشکل اپنی آنکھیں کھول کر بیٹھی۔ اصل میں ایک ارجنٹ سیمینار کی کال آئی ہے، مجھے کراچی جانا ہے، ابھی 2 گھنٹے تک فلائٹ ہے، بس اسی لیے آپ کو مجبوراً اٹھانا پڑا۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ذروہ کے گھر ڈراپ کر دوں، کیونکہ مجھے ابھی 2-3 دن لگیں گے۔ آپ تب اکیلی کیسے رہو گی؟ زر نے اسے اٹھانے کی وجہ بتائی۔ اوفو، میں کون سی بچی ہوں، جب امریکہ میں اکیلے رہ لیا تو یہاں بھی رہ لوں گے، اس نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا۔ وہاں کی بات اور تھی، اور وہاں آپ کے ساتھ فروا بھی تھی، جبکہ یہ پاکستان ہے۔ یہاں کس گھر میں کتنے بندے رہتے ہیں، ان کے آنے جانے کی ٹائمنگ تک یہاں کے چوروں ڈاکوؤں کو ازبر ہوتی ہے۔ میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، سو جلدی سے اپنا ضروری سامان رکھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کو ڈراپ کر کے پھر ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ نکل جاؤں گا۔ زر نے چٹکیوں میں اس کا پروگرام ترتیب دیا۔ اور یہ مرجان لالی اور زمرد لالی آخر مجھ سے ملنے کب آئیں گی؟ وہ منہ پھیلا کر بولی۔ جب سے آئی تھی بس فون پر ہی ان سے 1-2 مرتبہ بات ہوئی تھی۔ اسلام آباد آنے کا کہا بھی تھا دونوں نے، مگر ابھی تک وہ نہیں آئی تھی۔ آئیں گی انشاءاللہ جلدی، ابھی تو آپ چلنے کی کریں۔ زر نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ بادل نخواستہ وہ اٹھی اور کمرے میں جا کر اپنے چند سوٹ اور کچھ ضرورت کی چیزیں بیگ میں رکھ کر باہر آئی۔ ملازمہ نے کھانے کا کہا تو اس نے منع کر دیا۔ زر اتنی دیر میں تیار ہو کر آ چکا تھا، ذروہ سے بات بھی کر لی تھی۔ وہ اکیلی رہتی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ خنسا اس کے پاس آ کر رہتی۔ ذروہ کے ماں باپ کی بہت عرصہ پہلے علیحدگی ہوئی اور کچھ عرصے بعد ہی اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ ذروہ اپنی ماں کے پاس، جبکہ فروا کو اس کا باپ امریکہ لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے دوسری شادی کر لی اور فروا اس سے الگ رہنے لگ گئی۔ خنسا کو فروا نے سب بتایا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی زر ڈرائیور کے ہمراہ خنسا کو لیے ذروہ کے گھر موجود تھا۔ اس کا بہت خیال رکھنا۔ وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہیں تھا۔ ذروہ کو تاکید کر کے صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ارے یہ میری بھی بہنوں جیسی ہے، تم فکر ہی مت کرو، ذروہ نے پاس کھڑی خنسا کو ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے کہا۔ اسی لیے تو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، فکر ہوتی تو کبھی بھی تمہارے پاس نہ چھوڑتا۔ وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے سچائی سے کہہ گیا۔ توبہ ہے زر، ذرا جو مروت میں کسی کا دل رکھنے کے لیے کوئی اچھی بات کہہ دیو۔ تم جانتی ہو میں کھڑا بندہ ہوں، مجھ سے یہ چاپلوسی نہیں ہوتی، اور خنسا کی بھی یہی عادت ہے۔ زر نے نم نظروں سے اسے دیکھا۔ تو اور کیا، اسی لیے تو میری اور ان کی اتنی بنتی ہے، خنسا فخر سے بولے۔ اللہ ہی خیر کرے، ویسے سنا ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں کبھی نہیں رہتی۔ ذروہ نے زر کو جس حوالے سے چھیڑا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ یو ول سی، وہ بھی معنی خیزی سے جواب دے کر الوداعی کلمات کہتا نکل گیا۔ خنسا کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تک وہ دروازے سے نکل نہیں گیا۔ عجیب سی تمکینیت تھی اس شخص میں۔ سر اٹھائے جب وہ چلتا، خنسا کو اپنے دل کے اور بھی قریب محسوس ہوتا۔
اگلے دن ابھی وہ دونوں ہاسپٹل سے واپس آئی ہی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئے۔ اس وقت کون آ گیا؟ ضروا نے حیران ہو کر پوچھا، اس سے پہلے کہ وہ فون اٹھا کر باہر بیٹھے چوکیدار سے پوچھتی۔ سائم لاؤنج میں آ چکا تھا۔ السلام علیکم یا عزیزم۔ وہ مسکراتا ہوا انہیں مشترکہ سلام کر کے مسکراتے ہوئے صوفہ سنبھال چکا تھا۔ وعلیکم السلام۔ تمہیں چین نہیں ہے اپنے گھر؟ ضروا نے مصنوعی غصے سے کہا۔ نہیں۔ وہ بھی جان بوجھ کر مسکراتا ہوا اس کے غصے کو اور ہوا دے گیا۔ اب ہم سے کسی خاطرداری کی توقع مت کرنا۔ خود اٹھو اور ہمیں بھی اچھی سی چائے پلاؤ۔ ضروا کی بات پر اس کا مسکراتا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ آپ جیسے ہی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کھانا خود گرم کرو۔ سائم نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم جیسی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں چلو ہمیں کھانا کھلانے لے چلو۔ ضروا نے شرارت سے کہا۔ میں نہایت غریب بندہ ہوں۔ خنسا خاموشی سے مسکراتے ان کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ پاکستان میں غریبوں کے پاس ٹوڈی بھی ہوتی ہے۔ حیرت انگیز انکشاف۔ سائم کی بات پر خنسا سے رہا نہ گیا تو مصنوعی حیرت سے کہتے ہوئے ضروا کو دیکھا۔ لیں جی، ان کو بھی پڑ لگ گئے ہیں آپ کے ساتھ رہ کر۔ سائم نے ضروا کو جتایا۔ لے کر چل رہے ہو کہ نہیں؟ ضروا نے اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر کے گھورتے ہوئے کہا۔ لے جاتا ہوں، نیکی کر کے یہاں تو بندہ پھنس ہی جاتا ہے۔ چلیں جی، ایک ایگزیبیشن بھی لگی ہے، وہ بھی چل کر دیکھتے ہیں۔ سائم تو جیسے پروگرام بنا کر آیا تھا، ان کو اٹھنے کا اشارہ کر کے ان سے پہلے لاؤنج سے نکل گیا۔ وہ تینوں پہلے ایک ریسٹورنٹ میں گئے، وہاں سے کھانا کھا کر سائم سیدھا انہیں ایگزیبیشن دکھانے لے آیا۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے مل کر اپنی پینٹنگز کی ایگزیبیشنز لگائی تھی۔ مختلف تصویروں پہ تبصرہ کرتے وہ تینوں خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے۔ ضروا کو اپنی کوئی جاننے والی نظر آ گئی۔ وہ ان سے ایکسکیوز کرتی اس کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ میں آرٹس کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ کے تبصرے سن کر تو میں بے حد امپریس ہو رہا ہوں۔ سائم نے سامنے لگی پینٹنگ سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا، جس کی نظریں اب بھی اس پینٹنگ میں کھوئی ہوئی تھی۔ پینٹنگ میں ایک ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی اور ایک جانب پروں میں لپٹا ایک وجود جسے موت کے فرشتے کا خیالی پیکر دیا گیا تھا۔ ماں کے چہرے پر تکلیف، درد اور نہ جانے کون کون سے جذبے تھے۔ خنسا کو لگا وہ اب رو پڑے گی، مگر سائم کی آواز نے اسے خود پر بند باندھنے پر مجبور کیا۔ ہاں، یہ شوق زرق سے مجھ میں آیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگے۔ ایک بات پوچھوں؟ سر زرق اور آپ کا کافی ایج ڈفرینس ہے، وہ تقریباً 32 کے لگ بھگ ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم جیسے ہی لگتے ہیں، مگر پھر بھی ہم سے بڑے ہیں۔ آپ انہیں بھائی یا لالا کیوں نہیں کہتے؟ سائم کا لہجہ سرسری تھا۔ اصل میں ایک مرتبہ زرق نے ہی مجھے منع کیا تھا، بس اس کے بعد سے پھر نہیں کہا۔ اس کے ساتھ اگلی پینٹنگ کی جانب بڑھتے اس نے بھی سرسری لہجے میں جواب دیا۔ سائم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جو اب کسی اور پینٹنگ پر تبصرہ کر رہی تھی۔ اگلے دن بھی شام میں سائم ان کے ہمراہ ہی ضروا کے گھر آیا۔ آج بھی کوئی پروگرام بنا کر لائے ہو؟ ضروا نے چائے کا کپ اسے دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ تینوں کچن میں موجود ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ خنسا سبزیاں کاٹ رہی تھی، چائنیز رائس بنانے کے لیے۔ ضروا کو اس کی گھل مل جانے والی عادت بہت اچھی لگی تھی۔ ہاسپٹل سے واپسی پر ہی اس نے گاڑی میں بیٹھے ضروا کو کہہ دیا تھا کہ آج رات کا کھانا وہ خود بنائے گی۔ چاولوں کے ساتھ ساتھ پیری چکن کے لیے چیزیں بھی وہ اکٹھی کر رہی تھی۔ ضروا نے اسے پہلے سکون سے چائے پینے کو کہا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ آپ کتنا سمجھنے لگ گئی ہیں مجھے، سائم نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا کھا کر آپ دونوں کو فلم دکھانے لے جائیں گے۔ میں ٹکٹس لے چکا ہوں، لہٰذا میری حلال کمائی کا خیال کرتے ہوئے آپ دونوں خواتین کو جانا پڑے گا۔
साइम ने जेब से टिकट्स निकालकर इन्हें दिखाते हुए मिस्कीन सी शक्ल बनाई। हलाल की कमाई एनायाशों में उड़ाते हैं क्या? खुंसा ने अपनी मुस्कुराहट रोककर जताती नजरों से इसे देखा। लड़की, कभी कभी ऐसी तफरीह बहुत ज़रूरी है। सैम ने बुरा मनाते हुए टिकट्स वापस जीन्स की जेब में रखे। आई एम सॉरी अगर आप हर्ट हुए, इसने फ़ौरन माजरत की। नहीं, खूबसूरत लड़कियों की बात का मैं बुरा नहीं मनाता, सैम ने शरारत से मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। अरे अरे, बॉस की कज़न से फिलर? जरवा ने आंखें निकालते हुए कहा। अस्तगफार, किसी की तारीफ करने का मतलब आपकी लुगत में फ्लर्ट है? फ़ौरन से पहले अपनी लुगत बदलें, साइम कानों को हाथ लगाते हुए बोला। खुंसा इसकी बात पर बस मुस्कुरा कर रह गए। फिल्म सबको बेहद पसंद आई। वो दोनों साइम के साथ ही इसकी गाड़ी पर गई थीं। वापसी पर बातों के दौरान खुंसा ने उन्हें मुशाकिल बताते हुए बताया कि वो कार्ड्स बहुत अच्छे खेलती है। बस इस ही लम्हे साइम और इसकी शर्त लग गई कि चंद गेम्स हो जाएं। देखते हैं किसे ज़्यादा अच्छे खेलने आते हैं। घर वापस आते ही 2-4 बाजियां लगीं। इस दौरान जरवा मुसलसल किसी के साथ मैसेजेस पर मसरूफ़ रहे। उफ़ खुदाया साइम, आप कितना फाउल करते हैं। खुंसा इसकी किसी चाल पर चिल्लाई और पास रखा कुशन इसे खींच के मारा, जिसे हंसते हुए इसने कैच कर लिया। दोनों लाउंज के कारपेट पर फ्लोर किशन्स पे आमने सामने बैठे थे, जबकि जरवा सोफे पर बैठी इन दोनों की गेम से ज़्यादा इनकी चीखों पुकार को एंजॉय कर रहे थे। काबे किस मुंह से जाओगे साइम, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जरवा ने भी मोबाइल पर किसी को मैसेज करने के बाद हाथ से नीचे रखते साइम की बेईमानियों पर इसे लताड़ा। काश आपने उर्दू अदब पढ़ी होती तो आज आपको मालूम होता ये शेर मैंने नहीं, मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था। साइम कहाँ शर्मिंदा होने वाला था। हाँ, मगर इन्होंने ऐसा शेर लिखा था कि हर बेशरम का नाम रखकर ये इस पर फिट आ सकता है। जरवा ने इसे शर्मिंदा करना चाहा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, खुंसा ने गुस्से से सारे कार्ड्स अपने और साइम के दरमियान में फेंके। इतनी बुरी और बेईमानियों से भरपूर गेम मुझे नहीं खेलने। वो गुस्से से तल मिलाते हुए बोले। अरे अब हार रही हो तो इल्ज़ाम मुझ गरीब पर लगा दिया, साइम भी चिल्लाया। कोई हार वार नहीं रही, गलत खेलकर मुझे हरा रहे हैं, वो मुंह बनाते हुए बोले। हक का, बस आज साबित हुआ, डॉक्टर साइम से कोई खूबसूरत लड़की जीत नहीं सकती। वो उठते हुए फिर से खुंसा को छेड़ रहा था। इतनी बदसूरत गेम मुझे जीतनी भी नहीं। खुंसा ने फिर गुस्से भरी आंखों से इसे देखा। आप हंस लें, एक मासूम बच्चे पर दिन दिहाड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं। साइम ने जरवा को मुस्कुराते देखा तो बीच में घसीटा। अव्वल तो ये दिन नहीं, और दूसरा बड़ा झूठ वो ये कि तुम मासूम हरगिज़ नहीं। अब भागो यहाँ से। वो हंसते हुए इसे जाने का इशारा करने लगे। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वो दुहाइयाँ देता इन्हें खुदाफिज कहता लाउंज से जा चुका था। इसके ड्रामों पर खुंसा भी हंस पड़ी। बहुत ही मज़े की शख्सियत है इनकी। वह हंसते हुए अपनी ही रो में जरवा को देखते हुए बोली। हाँ, जरवा की पुरसोच नज़रें इसके चेहरे पर रुक गईं। अगले दिन शाम में जर की वापसी थी। ड्राइवर इसे एयरपोर्ट से लेकर सीधा पहले हॉस्पिटल आया। वहाँ सबसे मिलकर हॉस्पिटल की सारी अपडेट लेकर वो खुंसा को साथ लिए घर के लिए निकला। सुना है बहुत इंजॉय किया आपने। अखबार की सुर्खियाँ पढ़ते वो खुंसा से मुखातिब हुआ। वो दोनों इस वक्त पिछली सीट पर बैठे थे। वाकई में आपको किसने बताया? ये सब इंजॉयमेंट डॉक्टर साइम की वजह से हुई। इतनी मज़े की शख्सियत है इनकी। वो मुस्कुराते हुए सामने सड़क पर भागती दौड़ती गाड़ियों को देखते हुए खुशी से सरशार लहजे में बोले। जर्क ने एक नज़र इसके खुशी से टमटमाटे चेहरे पर डाली। हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। नज़र वापस अखबार पर डाली, मगर अब सिर्फ नज़रें अखबार पर मौजूद लफ्ज़ों पर थीं। क्या लिखा था, कौन सी खबर वो पढ़ रहा था, इसे कुछ खबर नहीं थी। कुछ देर बाद इसकी समाइतों ने खुंसा की गुनगुनाहट सुनी थी। हैरत भरी नज़रें इस पर उठीं। There is no such thing as a time.
اینڈ ٹائم از اور اونلی انیمنے۔ گانے کی یہ لائنیں اسے ورثہ حیرت میں ڈال گئیں۔ آپ کو بھی یہ سانگ پسند ہے؟ زر کی گمبھیر آواز پر خنسا کو یکدم بریک لگے۔ اور سوری، آج صبح ہی یہ سنا تھا تو سارا دن ذہن سے نکلا ہی نہیں۔ ہاں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے وہ سب گانے بہت پسند ہیں جو آپ سے فون پر بات کرنے کے دوران آپ کی جانب لگے اسٹیریو سے مجھے سنائی دیتے تھے۔ ہر مرتبہ میں کچھ نہ کچھ الفاظ یاد رکھ لیتی تھی، پھر انہیں نیٹ پر سرچ کر کے اپنی پلے لسٹ میں شامل کر لیتی تھی۔ خنسا ہلکی سی مسکراہٹ سے اپنے ہمیشہ والے سادہ لہجے میں اسے بتا رہی تھی، مگر اس کا یہ سادہ لہجہ اور یہ انداز زر کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال رہے تھے۔ کاش وہ اسے بتا سکتا۔ اپنی ہر پل بدلتی کیفیت کی وجہ سے ہی اس نے جان بوجھ کر کانفرنس کا بہانہ کیا تھا۔ حقیقت میں کوئی کانفرنس نہیں تھی۔ وہ کچھ دن اس کے شہر سے نکلنا چاہتا تھا، مگر آتے ہی وہ پھر سے اپنی سادگی میں اسے جکڑ لے گی۔ وہ اگر جانتا تو اپنا یہ ٹرپ کچھ دن اور بڑھا دیتا، مگر وہ یہ بات سمجھنے سے انکاری تھا کہ قسمت نے ہمیں جس شخص کے ساتھ باندھنا ہوتا ہے وہ باندھ کر رہتی ہے۔ ہم جتنی دوریاں پیدا کر لیں، حقیقتوں کی نفی کر لیں، اپنے جذبوں پر بند باندھ لیں، مگر آخر ہمیں قسمت کے فیصلے کے آگے سر نڈر کرنا ہی پڑتا ہے۔ زر کے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش تھا۔ وہ اس حقیقت کو ابھی بھی ماننے سے انکاری تھا کہ خنسا کو قسمت نے اس کے لیے چنا تھا، تو پھر وہ کیسے اس سے بچ سکتا تھا؟ زر کو خنسا کا ساتھ قبول نہ صرف کرنا تھا بلکہ کروانا تھا۔ زر خاموشی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر رہ گیا، جہاں صرف سادگی تھی۔ سر ایک پیشنٹ ہے، انفیکٹ قیدی ہے، اس کی حالت کافی سیریس ہے۔ پولیس نے ہم سے اس کے علاج کے بارے میں پوچھا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب ہم نے کچھ قیدیوں کا علاج کیا تھا تب سے وہ ہمارے بہت مشکور ہیں۔ ایک اور قیدی کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ زر ابھی کچھ دیر پہلے ہی وارڈ کا چکر لگا کر آیا تھا کہ ڈاکٹر اسد نے اسے اطلاع دی۔ ایمرجنسی میں زیادہ تر ڈاکٹر اسد کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ صبح تھانے سے آنے والی کال انہوں نے ہی سنی تھی اور زر کے ہاسپٹل آنے کے بعد فارغ ہونے پر اسے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں، ان سے کہو آج شام میں ہی اس قیدی کو بھجوا دیں۔ وہ ضروری فائل چیک کرتے ہوئے ڈاکٹر اسد کی بات پر سر ہلاتے ہوئے بولا، اور ہاں، ڈاکٹر خنسا کو میرے آفس بھیج دینا۔ اسد سر ہلا کر ان کے آفس سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر نوک ہوا۔ اسے ہاسپٹل میں کبھی بھی خنسا کو یہ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ میں یہاں پر تمہارا کزن نہیں۔ وہ خود بھی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان کرتی تھی کہ زر کے لیے کسی طرح کے مسئلے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ کبھی بھی ہاسپٹل میں اس سے بہت زیادہ بے تکلف انداز میں بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ ایک فاصلہ رکھتی تھی۔ زر کو اس کی اور بہت سی باتوں کے ساتھ اس کی یہ احتیاط بہت اچھی لگتی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازہ کھول کر صرف گردن اور سر اندر کر کے اس نے اجازت مانگی۔ زر دروازے کی ہی جانب متوجہ تھا۔ سر اسبات میں ہلا کر اسے اپنے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر سے فائل پر کچھ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ خنسا اندر آ کر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے بعد ہی زر کا چلتا ہوا ہاتھ رکا۔ فائل اور پین بند کر کے وہ اب کی بار پوری طرح خنسا کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک گڈ نیوز ہے آپ کے لیے۔ اس کی بات پر خنسا نے الجھ کر دیکھا۔ مرجان آج رات ہمارے پاس آ رہی ہے اپنے چیاؤں پیاؤں کے ساتھ۔ زر نے ہولے سے مسکراتے جو خبر اسے سنائی وہ سن کر خنسا کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ، چمک اور حیرت نے زر کو مبہوت کر دیا۔ واؤ، دیٹس گریٹ! اوف، کتنا عرصہ ہو گیا انہیں دیکھے ہوئے۔ اوف، میں تو ابھی سے اتنی ایکسائٹیڈ بلکہ بے صبری ہو رہی ہوں۔ رات تک کا وقت کیسے گزرے گا؟ وہ بے صبری اور بے چارگی سے سامنے دیوار پر لگی گھڑی دیکھتے ہوئے بولی، جہاں صبح کے صرف 11 بجے تھے۔ یہ تو اب کرنا پڑے گا۔ اور ایک اور بات، اس
اس ویکینڈ پر میں ڈاکٹرز کی ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ رہا ہوں۔ سب کام کر کے کافی فیڈ اپ ہو چکے ہوں گے، سو فریش کرنے کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ خنسا نے اپنی الجھن کو شیئر کیا۔ دونوں۔ زرق مسکراتا ہوا بولا۔ کیا اتنا اچھا خیال آپ نے پہلی مرتبہ سوچا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، میں ہر مہینے ایسے کوئی گیٹ ٹوگیدر ضرور رکھتا ہوں، زرق نے تفصیل سے بتایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اتنے دیالو آپ لگتے تو نہیں۔ خنسا کی بات پر زرق نے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے اتنے زندہ دل نہیں لگتے۔ ابھی آپ صرف 32 سال کے ہیں اور پوز ایسے کرتے ہیں جیسے بہت بوڑھے ہوں۔ اسی وجہ سے مجھے حیرت ہوئی، ایسی سرگرمیوں میں آپ کو اتنے دنوں میں نے حصہ لیتے نہیں دیکھا نا، اس لیے۔ خنسا نے اس کی گھوری کے سبب جلدی جلدی بتایا۔ جب کم عمری میں ذمہ داریاں کندھوں پر آ جاتی ہیں تب انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ خیر، آپ کو اسی لیے بتایا ہے کہ لڑکیوں کو ایسے فنکشنز کے حوالے سے شاپنگ اور کپڑوں کا بہت کریز ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو بعد میں شکووں کی لمبی فہرست تیار ہو کر میرے کپڑے نہیں بنے، جیولری نہیں بنی، وغیرہ وغیرہ۔ زرق نے کندھے اچکاتے اسے اطلاع دینے کا مقصد بتایا۔ میں ایسی لڑکیوں سے بالکل نہیں۔ ہاں، اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے لیکن فیشن کی اندھی تقلید کا شوق نہیں۔ اتنے سے دنوں میں آپ کو پتہ چل جانا چاہیے تھا۔ خنسا کی بات پر اس نے چونک کر اس کے لباس کی جانب دیکھا۔ سادہ سی پرنٹڈ شرٹ، جینز اور سر پر دوپٹہ لیے وہ اس میں بھی دھمک رہی تھی۔ خیر، پھر بھی کچھ اچھا سا ڈریس لے لینا۔ مرجان بھی آج آ جائے گی تو اسی کے ساتھ شاپنگ کر لینا۔ زرق کے بات ختم کرنے پر خنسا کرسی سے اٹھ گئی۔ ویسے لڑکیوں پر آپ کی ریسرچ قابل تحسین ہے، وہ شرارتی لہجے میں بولے۔ خنسا، زرق کی تنبیہ پر وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب مڑی۔ میں ایسا کیوں نہ کروں، آپ کے ساتھ ہی جا کر ڈریس لے لو۔ آئی ایم شیور جو بندہ اتنا اچھا تجزیہ رکھتا ہو، اسے لڑکیوں کی ڈریسنگ سینس کا مجھ سے زیادہ پتہ بھی ہوگا۔ آخر سارا وقت خوبصورت اور اپ ٹو ڈیٹ لیڈی ڈاکٹرز کے درمیان رہتے ہیں، اتنی معلومات تو ہو ہی جاتی ہے۔ خنسا شرارت سے باز نہیں آئی۔ زرق نے اب کی بار پیپر ویٹ اٹھا لیا۔ سوری کہتے ساتھ ہی تیزی سے وہ دروازے سے باہر نکلی۔ زرق مسکراتے ہوئے سر جھٹک گیا۔ یہ لڑکی سے دن بدن زندگی کی خوبصورتی کی جانب لا رہے تھے۔ خنسا کی واپسی سے پہلے اس کی زندگی میں صرف کام اور ذمہ داریاں گردش کرتی تھیں، ایک لگی بندی روٹین۔ مگر اب اسے لگتا تھا اس کا ہر دن الگ سوچوں سے مزین ہوتا ہے، جس میں خنسا روز نئے رنگ بکھیرتی ہے۔ یہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی اور وہ دل کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں اور آنے والے تمام پارٹ بھی چینل کی پلے لسٹ میں ایڈ کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کافی اچھے ناول کمپلیٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔